آج یہ جو پرائم منسٹر نے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس کا 1 بلین فنڈ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مختص کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور جب وہ سی ایم پنجاب تھے اور اب الحمدللہ وہ پرائم منسٹر پاکستان ہیں، تو یہ پورا ان کا ایک ہمیشہ کا ویژن تھا کہ صحافی کے لیے، ورکنگ جرنلسٹ کے لیے اور آرٹسٹ کے لیے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے، ایک رسپیکٹفل طریقے سے ان کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اور ان کے پاس ایک، جیسے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا 2013 کے اندر، اور 14 میں وہ سٹارٹ ہوا تھا، 14 کی شروع میں، جس کو بعد میں پورے ملک میں پھیلایا گیا 2013 سے 18 تک، اور اس کے بعد تختیاں بدل کے، اس کے نام کو بدل کے ہیلتھ کارڈ کو جاری رکھا گیا۔ اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کی ہیلتھ جو ایکسیس ہے ہیلتھ فیسلٹیز کے ساتھ، اس کو انشور کیا جائے۔ اور اسی بجٹ میں جو 2023-24 کا بجٹ ہے، اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ کو مختص کیا گیا، جس میں جرنلسٹ کو ہیلتھ انشورنس کی ایلوکیشن ملے، اور وزارت اطلاعات کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ منسٹری آف انفارمیشن کے لیول پہ، PID کے لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرے۔ آج جس چیز کا میں آپ لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کرنے آئی ہوں کہ الحمدللہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID نے اور وزارت نے محنت کر کے ایک فارم، جس سے پورے پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا باضابطہ اجرا جو کارڈ کا ہے، اس رجسٹریشن کے پروسیس کو مکمل ہونے کے بعد 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ اس کے کارڈز کا پہلا اجرا جو ہے وہ کریں گے۔ جب سارے پاکستان سے رجسٹریشن سٹارٹ ہو جائیں گی، وہ ایک پروسیس سے گزریں گی، اور پروسیس بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس میں آج جس فارم کا میں اجرا کرنے جا رہی ہوں، وہ اس شکل میں آپ کو منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID کی ویب سائٹ کے اوپر ملے گا، اور اس کے ڈفرینٹ کالمز ہیں جس میں ڈیو ڈیلیجنس کے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو، مستحقین اور جو اس کے ایلیجبل لوگ ہیں ان کو اس سے مستفادہ حاصل ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکیں، یہ ہے۔ اور میں اگر اس کو کر دوں، اگر آپ لوگ سب میرے ساتھ ہی آ جائیں تاکہ ہم یہ اجرا کر دیں، اور اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، آپ سب بھی آ جائیں۔ مبشر آ جائیں۔ سیکرٹری انفارمیشن کہاں ہے؟ مبشر سیکرٹری صاحب کہاں ہیں؟ ان کو بلا لینا۔ تو یہ ایک ہم اس کا اجرا کرتے ہیں، اور اس میں یہ صرف رجسٹریشن فارم ہے جو ابھی آپ کی اسکرینز کے اوپر لگ جائے گا، اور اس رجسٹریشن فارم کو آج وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فارم جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر ریڈ لنک کے ساتھ ہوگا، تاکہ آپ لوگ اس کو جلدی رجسٹر کریں، اور اس کا جو اجرا ہے، پروسیس فارمل جو اس کا اجرا ہے اس ہیلتھ انشورنس اسکیم کا، وہ 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ میں ابھی آپ کے اس کو میں کرتی ہوں، یا ہم اس کو میں اگر جی آپ کی اسکرینز کے اوپر یہ آ جائے گا، اس کو میں کلک کروں گی تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کھل جائے گا، اور اس میں مبشر حسن صاحب پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب، اپنی وزارت کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر یہ جو فارم ہے اس کا اس وقت اپ لنک ہو چکا ہے۔
PID کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. آپ لوگ اگر آ جائیں تو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو فارم ہے یہ بڑا ہی سمپل فارم ہے. اس میں آپ نے اپنی ای میل یا اپنا پتہ ڈالنا ہے, اس کے بعد آپ کا CNIC نمبر ہوگا, پھر آپ کا نام درج ہوگا, ڈیٹ آف برتھ ہوگی, آپ کا جینڈر ہوئے گا, اور اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل ایڈریس ہے, آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے, آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں ایک ڈیو ڈیلیجنس کے جو آپ کی انکم لیول کا تعین کریں گے, آپ کی جاب کا تعین کریں گے, آپ کے ادارے کا تعین کریں گے, آپ رپورٹر ہیں, آپ فری لانسر ہیں, آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, وہ ساری ڈفرینسیشن ہے, آپ کون سے پروونس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں آپ کا ایجوکیشن کیا ہے, آپ کا افیلیٹڈ پریس کلب کون سا ہے, اور جو ویلڈ پریس کلب ممبرشپ کارڈ ہے اس کا اپلوڈ ہونا اس میں ضروری ہے, آپ کی سیلری, آپ کا منتھلی ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر ہے اس میں, اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس, اگر آپ آلریڈی کسی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر درج کرنا ہے. اگر آپ کا ادارہ کون سی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ آپ کو ہیلتھ فیسلٹی دے رہا ہے آپ نے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے, آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں ہے, اور اس کے بعد آپ کی ہیلتھ سروسز کون سے ہاسپٹلز میں آپ ہیں, آپ کا اسپاؤز, اور یہ سارا جو ہے اس کی ڈیٹیل, اگر وہ جاب کرتی ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک سمپل فارم ہے, اس کو آپ آج سے فل کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ ہمیں آپ کا فارم مل گیا اور آپ کا فارم جو ہے وہ پروسیس میں ہے. میں صرف میڈیا کے ذریعے آپ سب کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخی موقع ہے, اس میں بڑا ہی پرابلم میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ کتنی مشکل حالات میں کبھی کبھی انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور کس طرح ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تاریخی عمل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ اس میں یہ میں ضرور بتا دوں کہ ڈفرینٹ اس میں سلیبس ہیں, اس میں لائف تھریٹننگ کیسز ہیں جو امیجیٹلی ایکسس ہوں گے, اس میں رینل ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں, اس میں کینسر کیئر سلیکٹڈ سینٹرز کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہوگی, آپ کو بتا دی جائے گی, وہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر جو ڈائلسس ہے, اس کے اندر کیٹرک سرجری ہے, اینڈوسکوپی ہے, ہر ان چیزوں کو جو کہ پرابلم دیکھی جا سکتی ہے, وہ ڈے کیئر سرجریز بھی ہیں اس میں, لوکل روڈ ایمبولینس ایمرجنسی اس کے اندر ہے, ایمبولیٹری کور اس کے اندر ہے, آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو اس کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہیں. پری ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ 30 days کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. پوسٹ ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ فالو اپس کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور جو مٹرنٹی بینیفٹس ہیں جو خواتین کے لیے خاص طور کے اندر اس کے اندر ڈالا گیا ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں روم لمٹ, روم انٹائٹلمنٹ, اور جو ایڈیشنل ہے جو لائف تھریٹننگ کیسز کے لیے جس میں ایڈیشنل فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ 3,50,000 پہ ہوگی. یہ سارا فارم جب آپ فل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دی جائے گی ان لوگوں کو جو اس کے لیے ایلیجبل ہوں گے اور اس پروسیس سے گزریں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کی سیلریز کا مسئلہ ہمیشہ, اور ان کے کانٹریکٹس اور جاب سیکیورٹی کا مسئلہ, ان کی منیمم ویج کا مسئلہ ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے, جو کہ ITNE کے پلیٹ فارم پہ نیوز پیپر امپلائیز کے لیے الحمدللہ ابھی تک 14 ماہ میں 11 کروڑ روپیہ ریکور کر کے میڈیا آؤٹلیٹ سے جو امپلائیز ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہو چکی ہے. اور میں اس میں تمام مالکان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, ITNE کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہی اس پورے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں پیمرا امینڈمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے, منیمم ویج کو بھی, سیلری کو بھی, جاب سیکیورٹی کو بھی, اور آپ کمپلین کر سکتے ہیں COC کے اندر, اور COC بائنڈنگ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اسی طرح یہ آج فارم کا اجرا ہوا ہے 14 ماہ کے اندر اندر. ہیلتھ انشورنس بھی اس کا فارم اپلوڈ ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, بہت جلدی ہو, تاکہ یہ خالی اناؤنسمنٹ میں نہ رہ جائے بلکہ اس کا پراپر پروسیس جو ہے اس کو سٹارٹ کر کے اس کے اجرا کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم 7 اگست کو کریں گے. تو میرے صحافی برادری, ورکنگ جرنلسٹ, اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, جو ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, کیمرے کے پیچھے ہے, ڈرائیور ہے,
جو منسلک ہے کسی میڈیا کے ادارے کے ساتھ اور ورکنگ کے ساتھ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اس میں ایڈیٹرز ہیں، اس میں جو اس سارے اس میں آتے ہیں ڈیفینیشن کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کے اندر، وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گے. میری آپ لوگوں سے تمام پاکستان کے اندر اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ یہ خالی وفاق کے اندر ہوگا، یہ پورے پاکستان کے اندر ہوگا. تو جہاں جہاں میری آواز آج آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کو فل کرنا شروع کریں، اس کو اپلوڈ کرنا شروع کریں، اس میں رجسٹر ہونا شروع کریں. اور ہم میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی اس فارم کو اب سے تھوڑی دیر بعد میں اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام ڈاکیومنٹس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو دور ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون، کولیشن گورنمنٹ، پرائم منسٹر شہباز شریف، تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اس دور میں الحمدللہ صحافیوں کو تھپڑ نہیں پڑے، لاتیں نہیں پڑیں، پسلیاں نہیں ٹوٹیں، گولیاں نہیں لگیں، ان کی اغوا نہیں ہوئے، ناک کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں. اس گورنمنٹ کو میڈیا پریڈیٹر کا خطاب نہیں ملا الحمدللہ، بلکہ 7% پوائنٹس جو ہیں وہ میڈیا فریڈم کے امپروو ہوئے الحمدللہ. UN ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہوئی، اور جو پیمرا کے اوپر جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں وہ ایسی امینڈمنٹس ہیں جو مزید صحافیوں کے رائٹس کو، ان کی جاب سیکیورٹیز کو، ملک کے اندر رسپانسبل میڈیا کو ایک دفعہ پھر ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے پیمرا کو جو ریگولیٹر ہے اس کے اندر میڈیا کو شراکت داری دے کر اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا ہے. اس کے پورے پروسیس کو، پہلے وہ 1 ٹیئر تھا کہ پیمرا چیئرمین جو ہے وہ صرف ایک آرڈر دیتا تھا، اب کاؤنسل آف کمپلین میں آئے گا، کاؤنسل کمپلین سے وہ اتھارٹی میں جائے گا، اتھارٹی کے بعد اگر اپیل کا حق ہے تو وہ ہائی کورٹ میں ہوگا. اس کو 3 ٹیئر کر دیا گیا ہے، مزید اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا گیا. تو یہ تمام وہ کاوشیں ہیں جو ملک کے اندر ایک اظہار رائے کے اوپر، ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، صحافی کی جاب سیکیورٹی کے اوپر. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو پروٹیکشن، سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، اس کا کمیشن کا ایڈ بھی ہفتے کو چلا گیا، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی وزارت کی ذمہ داری ہے جس کو اب وزارت اطلاعات نے لی ہے. لیکن کیونکہ پروسیس آلریڈی کمیشن کا ہیومن رائٹس کا سٹارٹ ہو گیا تھا، تو ان کی طرف سے کل اخبارات میں یہ ایڈ، فرائیڈے کو اخبارات میں یہ ایڈ جو ہے وہ پرنٹ ہو گیا ہے. وہاں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کمیشن کے ہیڈ کے لیے، اور وہ پروسیس بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. یہی ویژن محمد نواز شریف کا تھا، سیکیورٹی اور سیفٹی آف جرنلسٹ کا، جب یہ سٹارٹ ہوا ضرب عزم کے ساتھ. اور اس کے بعد محمد شہباز شریف اور کولیشن گورنمنٹ جو اس وقت ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ کالا دور بھی دیکھا ہے، سینسرشپ کا دور بھی دیکھا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کا دور بھی دیکھا ہے. اور جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں امینڈمنٹ بل کے اوپر، ایک مخصوص حلقہ جو باہر، ملک کے باہر تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر فائن بھی دیتا ہے، کیسز بھی ہارتا ہے اور سزائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ جھوٹ بھی بولیں، ڈس انفارمیشن بھی پھیلائیں، مس انفارمیشن بھی پھیلائیں، تو آپ کو کچھ کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ پہ اس پہ قانون نہیں بن سکتا. یہ قانون الحمدللہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس اور یونیسکو کی ڈیفینیشن کے مطابق ہے. یہ الحمدللہ تمام انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے رسپانسبل میڈیا اور ان کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ دے کر، اور اس کے بعد اس کو اور ٹرانسپیرنٹ اور ڈیوالو کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے آج رکھنا تھا، لیکن میں ضرور سب سے درخواست کروں گی کہ بہت جلد آپ اس کو رجسٹریشن کے پروسیس کو جتنی جلدی آپ شروع کریں گے اتنی ہی جلدی اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. چلیں کرنے دیں مقبول. پہلی بار میڈیا ورکر کو کسی ایسی اسکیم میں شامل کیا، ورنہ تو میڈیا ورکر کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا. اور اب یہ کروڑ روپے کی گرانٹ پورے پاکستان سے میڈیا ورکر جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ رجسٹر ہوں گے. بہت زبردست، یہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس کام کو. اس میں جو سیلری اور یہ جو بات کی گئی پریس کلب کے ممبران، تو وہ ملک بھر میں جو جب پاکستان اسلام آباد میں بھی ایسے ہی ہے، میڈیا ورکر پریس کلب کے ممبر نہیں ہوتے،
اور دوسرا ان کو جو باہر شہر اسلام آباد یا دیگر جو اضلاع ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بے شک جرنلسٹ بھی ہیں ان کو سیلری کا ہے ہی نہیں تصور کہ سیلری دی جائے. تو یہ تھوڑا سا ابہام ہے, اس کو بھی کلیئر کر. پہلی بات تو یہاں کہیں میں نے نہیں لکھا کہ خالی پریس کلب کے ممبرز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا, کسی جگہ کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی ایک سرٹن نمائندگی کرتا ہوا ادارہ جو ہے اس کے اندر یہ لوگ رکھ سکتے ہیں. میں نے تو اسی لیے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے, اسی لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور تاکہ اس کا فائدہ اکراس دا بورڈ اکراس دا کنٹری مل سکے, تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ خالی پریس کلب کا نمائندہ اپلائی کر سکتا ہے یا جو بھی. اس میں صرف لکھا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریس کلب کے ساتھ اپنی نمائندگی آپ کی ہے, آپ کی رجسٹریشن ہے تو وہ درج کرتے ہیں, اگر نہیں ہے تو نو لکھتے ہیں. وائس پریزیڈنٹ آ رہی مجھے بہت اچھا اقدام ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے کیونکہ یہ برکت کا معاملہ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ایک آوازیں اس کے خلاف سنائی دے رہی ہیں. بعض میڈیا مالکان کے جو ایجنٹ نام نہاد قائدین ہیں وہ اس کے خلاف آ کے میڈیا کے پر بول رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کسی تنظیم کے قائدین سے مشاورت بھی کی تھی, وہ کن سے مشاورت کی گئی تھی؟ اور نشاندہی یہ کرنی ہے کہ اس بل میں جو صحافیوں کے معاملات تھے اس میں پی آر اے نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ تمام وہ نکات تھے جس میں کام کیا گیا پی آر اے کی باڈی میں, اس کا نہ کہیں ذکر ہے نہ ان کو کسی جگہ ایڈ کیا گیا. اور ویسے ہی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بہت خوفزدہ ہیں پی آر اے سے. ایک تو اس کو کہیں پی آر اے کو بھی امپروو کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کام شاید آپ کے ہاتھ سے ہونا تھا اور آپ کی حکومت کو کریڈٹ جانا تھا. ایک دفعہ پھر شکریہ. دوسرے بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا اتفاق رائے کا نام چل رہا ہے کہ اس کو فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے اچھا ایک وہ کیا کہ ابھی تک کوئی بھی نمائندہ باڈی جو کہ اس بل کو بنانے میں جنہوں نے میری معاونت کی, رہنمائی کی, اپنا حصہ ڈالا, ان پٹ ڈالی, کسی نے اس بل کے خلاف بات نہیں کی. کوئی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ نہیں ہے. وہی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے والے حلقے جھوٹ بول رہے ہیں. اور کسی نے آن ریکارڈ, پی بی اے کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے آن ریکارڈ اس کے, وہ اس میں فیصلہ سازی میں حصہ دار تھے. کسی آرگنائزیشن نے اس بات کا, جو اس کی کمیٹی کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے, اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس کے خلاف نہیں آئی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پی آر اے کا ذکر کیا, میں نے پی آر اے کے ساتھ خود کام کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کو معلوم ہے عثمان اس بات کا. اس کو ہم یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو اس کے اندر فردر امپلیمنٹیشن ہے اس کا حصہ بنا دیتے ہیں. تیسرا آپ نے بات کی کیئر ٹیکر, اس سے پہلے اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو میں آخر میں اس کا جواب تھینک یو سو مچ میڈم کہ آپ نے کیا. اور میں جسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بات اور آ رہی ہے, جو پریزیڈنٹ ڈیفینیٹلی ہم نے آپ کو پریس کلب بلایا اور اس بات کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے جو پین لیا اس کا سمر ڈیفینیٹلی ہمارے سارے ممبران یا پاکستان کے اندر بسنے والا جو کام کرنے والا جرنلسٹ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. لیکن ساتھ آپ سے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ڈیتھ کلیم کے حوالے سے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, اس پر کیا ہوا وہ ذرا بتائیے گا. اور باقی تو ڈیفینیٹلی جو بل کے اوپر بات ہونی ہے اس پر ریئیکشن بہت سارے لوگوں کا بھی آ بھی رہا, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ورکرز کی تنخواہوں کا ایشو ہے وہ امیڈیٹ صورت میں حل ہو, لیکن اس کے اندر 2 ماہ کا ایک ٹائم دے دیا گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات نمبر 1 آپ نے کی کہ ڈیتھ کلیم کی میں نے کمٹمنٹ الحمدللہ جو کمٹمنٹ کی ہیں وہ ساری آج پوری کی ہیں. یہ ڈیتھ کلیم میں ذاتی طور پر کچھ ایسے صحافیوں کو ضرور جانتی ہوں, میں نام نہیں لوں گی, کہ جن کی ڈیتھ کے بعد ان کے لوائقین, ان کے بچے, ان کی بیوہ, کہ میں تاثر میں ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کن حالات میں چلے گئے. جن کی پی آئی ڈی کبھی میں اگر کہہ دوں یا کوئی کہہ دے جو بھی اس وقت اس منصب پہ ہو تو وہ ہیلپ تو کر سکتا ہے, لیکن ایک کنٹینیوس ہیلپ جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اس بات کو ڈسکس کی ہے, یہ میرے پاس چیز موجود ہے اور میرے اس میں بھی ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس طرح کا ایک ویژن رکھتے ہیں, جس طرح کا ایک ایموشن رکھتے ہیں, جس طرح کی ان کی شخصیت ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی. اور جب یہ ہیلتھ انشورنس ہم انشاءاللہ 7 تاریخ کو اس کا اجرا کریں گے کارڈ کا, تو کوئی خبر آپ کو ضرور. سید مصطفیٰ زبان میں سیکٹری انفارمیشن ایپنک سے حسین آپ نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کی ہم مطلب تعریف کرنے کا, مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ 1 ارب آپ نے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو 1 ارب یہ
तजुर्बा ये जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब आप यूट्यूब अंदाजा लगा सकती हैं, तो ये इसमें आप समझती हैं कि ये मतलब थोड़ा सी अब नाकाफी होगा, मतलब एक भाई मेरे इसको शुरू होने दें। गालिबन 50,000 फर्स्ट फेज में है और उसके बाद ये रुकना नहीं है, ये पहले रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें, देखें आपके पास लोग कितने आते हैं, कितना रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद ये कोई ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये अगर ज़्यादा डिमांड आ गई, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है, आपने इसको टेस्ट करना है, इसके अंदर से आपको लेसन लर्न मिलेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी। अच्छा करने दें जी, बताएं जी। मैडम पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिला शुबा आपकी हुकूमत ने अपने हर दौर में कौमी फलाह बहबूद के वो मनसूबे आगाज़ किया और उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जिसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद कोई मिसाल नहीं मिलती। खुश आइंद है, खुशकुन है, खुशक दौर गुजर गया, खुशकुन दौर आ गया है और इंशाअल्लाह आगे भी होगा। एक गुजारिश है कि इसमें शफाफियत को कायम रखा जाए। मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि गुज़श्ता 44 माह से मैं अभी शदीद बीमार हूँ, फारिश का अटैक हुआ मुझे, मनहूसियत के 44 माह गुजर चुके हैं, तो मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। आपने जो ये कदम उठाया है, इससे पहले भी आपने, तो इसको कायम रखिएगा, इसका दिफा कीजिएगा और इसमें शफाफियत जो है ना उसको कायम रखिएगा। ज़्यादा बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक अहम रुकन रहे हैं, हमेशा रहनुमाई करते रहे हैं, आपका मेरे साथ एक ताल्लुक़ भी है और आपका सहाफ़त के अंदर जो एक रोल है उससे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको डिजिटल किया गया कि ये किसी की सिफारिश पे, किसी की उस पे ये नहीं होगा, ये ख़ुद सेल्फ जनरेटेड फॉर्म है, आप इसमें डेटा डालेंगे, आप रजिस्टर होंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स बना दिए गए। तो इसमें शफाफियत, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इसको रजिस्टर करें, वो अगर किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इसको हासिल करके आप किसी का हक मार रहे होंगे। तो ये सारा डिजिटल कर दिया गया है इसको। अभी एक अब्दुल बासित ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये प्राइम मिनिस्टर का, जर्नलिस्ट का हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है और उन्होंने कहा ये हेल्थ कार्ड से कैसे फ़र्क होगा। तो उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, और एक अच्छा सवाल है और उस सवाल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जिन के जहनों में ये सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड है वो बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम है, इसीलिए इसको हमने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ज़म नहीं किया और ख़ाली जर्नलिस्ट के लिए जो है वो PID लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने ये स्टार्ट किया। अगर इनमें से कोई भी सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले रहा है ऑलरेडी तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें आप डालते हैं इंफॉर्मेशन और नादरा के आपके ID कार्ड के साथ सब कुछ लिंक्ड है। तो आप तो डेटा डाल देंगे मगर उसके ऊपर एक डेटा चेक की ट्रांसपेरेंसी लेयर है। आपके ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड के साथ ये बात लिंक होती है कि आप मुल्क के अंदर कौन सा सोशल जो रिलीफ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो BISP हो, कौन सा फंड आप ले रहे हैं वो सामने आ जाता है जब भी आप उसमें आपका ID कार्ड डलेगा। तो ये एक डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग स्ट्रीम है। अगर आप वो ले रहे हैं तो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकेंगे, अगर आप वो नहीं ले रहे और आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैडम, नो डाउट कि आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चनेबल हैं। एक तो ये है कि ये जो जिन लोगों की इंश्योरेंस होगी वो कहाँ इलाज करवाएंगे, क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको भेजेंगे या प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजा जाएगा, और उसके अलावा कितनी लिमिट होगी कि वो इलाज कितने पैसों का अगर है उसका या अनलिमिटेड है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान साहब बैठे हैं, इनकी एक परमानेंट बीमारी है, तो इनके लिए क्या होगा कि ये कहाँ जाएंगे और इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। पहली बात तो है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये एक आपको मिल जाएगा कि आप किस तरह कवर्ड हैं, पूरे साल के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट इलाज के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट ऑपरेशन के लिए कैसे कवर्ड हैं। अगर आपको कोई डेथ
رسک ریلیٹڈ ایلمنٹ ہے اس کے لیے آپ کس طرح ہاسپٹل کے اندر کورڈ ہیں. اور جو آپ نے جو بات کی کہ ہاسپٹلس کون سے ہوں گے، وہ ہم جو اسٹیٹ لائف کے پینل ہے جو آلریڈی ہیلتھ چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس پارٹنرشپ میں ہیں، اور ان کے اندر تمام ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹلز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں، اور ان کے پینل کے اوپر ہاسپٹلز ہیں، اور یہ 2013 سے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ اپڈیٹ بھی کرتے ہیں، پینلنگ بھی ہوتی ہے، امپینلمنٹس بھی انکریز ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی آ گئی ہے، ایک پروسیس ایوالو ہو گیا. تو اس کو ہم کریں گے. جو اس میں ایلیجیبل ہوگا ان کے پاس پورا ایک الیکٹرانک ایلیجیبلٹی کا اور کیا کس چیز سے وہ ایلیجیبل ہیں وہ ان کو فراہم کر دیا جائے گا. جوید حسین صاحب، میم جیسے کہ ملک بھر میں جعلی صحافیوں کی بھی بھرمار ہے اور وہ ہماری تنظیموں پر بھی حاوی ہے، اور دوسری جانب آپ ڈس انفارمیشن کی جو بات کر رہی ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے، اس میں بڑا حصہ ان جعلی صحافیوں کا بھی ہے جو کہ ڈس انفارمیشن کے اندر اعلی کار بنتے ہیں. تو اس انشورنس پالیسی کے اندر کیسے بائیفرکیٹ کیا جائے گا، کیونکہ پی آئی ڈی میں تو ہزاروں ایسے ڈیکلیریشن موجود ہیں جو ڈمی اخبار چل رہے ہیں. تو کس طریقے سے بائیفرکیٹ کریں گے کہ جینوئن صحافی کون ہے جس کو آپ نے انشورنس دینی ہے اور جعلی کون سا؟ دیکھیں اس کے اندر اسی لیے 4 چیکس لگائے گئے ہیں کہ آپ کون سے ادارے میں ہیں، آپ کس پریس کلب سے ایفیلیٹڈ ہیں، آپ کا پی آئی ڈی ایکریڈیشن کارڈ کیا کہتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ڈمی اخباروں کا آپ نے تو بٹوین دا لائنز کہہ دی، میں اس کو سامنے لا دیتی ہوں کہ ڈمی اخباروں کا ایک مسئلہ ہم نے ٹوٹل کتنی کینسل کی ہیں ڈمی اخباریں اس 14 ماہ میں؟ 150 سے زائد ڈمی اخباروں کے لائسنسز ہم نے کینسل کیے. یہ کبھی کس وزارت کی تاریخ میں نہیں ہوا. آپ نے سنا آپ لوگوں نے؟ کسی نے سنا؟ تو ہم نے 150 سے زائد ایک پورے کرائٹیریا سے چیک سے ان کے تمام مانیٹرنگ سے 150 سے زائد ڈمی اخباروں کو اے بی سی سے کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کر دی ہے. پی آئی ڈی کسی قسم کا کوئی بزنس ان کو نہیں دے سکتا جو انکلوڈڈ ہے، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے ان کی اخباروں کے ساتھ. میں نے لاسٹ ویک سی پی این ای اور اے پی این ایس دونوں سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اگر کسی کی کرتے ہیں وہ لسٹ ہم سے شیئر کریں، جو نشاندہی آپ کریں گے ہم ان کا کینسل کریں گے. یہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. یہ کسی جعلی اخبار، کسی جعلی جرنلسٹ، کسی جعلی ایسے کام میں نہیں لگ سکتا جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. طارق سمیر صاحب. میڈم میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ جو آج آپ نے لانچ کی ہے اسکیم، یہ 2003-04 میں میر ظفر اللہ خان دیوانی صاحب کی قیادت پہ نواز رضا صاحب کی قیادت پہ ایک ڈیلیگیشن ملا تھا. اس وقت ہم نے 10 کروڑ روپے لگایا تھا، لیکن بعد میں شوکت عزیز آ گئے اور اسکیم فائلوں کی نظر سب کھانے کی نظر ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم کو بھی وضاحت کرنا پڑی، اور آصف کرمانی ایک سینیٹر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے بڑی تنقید کی. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، ابھی 10 دن آپ کی 15 دن حکومت ہے، تو آپ کس طریقے سے عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ خواتین حضرات، سب